الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، دین کی بات گھروں میں عظمت و احترام کے ساتھ سننے والی مائیں اور پیاری بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کا ذکر فرمایا ہے جن کا نام ہے حضرت لقمان۔ حضرت لقمان کون ہیں، کیا ہیں، اس سے متعلق علم والوں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو باتیں لقمان علیہ السلام سے متعلق سب لوگ مانتے ہیں، انہی باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تمام اہل علم علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان مومن آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے، زبردست بزرگ تھے۔ پھر اس پر بھی اختلاف ہے کہ یہ آزاد آدمی تھے یا غلام آدمی تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آزاد آدمی تھے جس طرح ہم اور آپ آزاد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلام آدمی تھے۔ پھر ان کے زمانے پر بھی بہت اختلاف ہے، یہ کس زمانے میں دنیا میں تھے۔ بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو زبردست قسم کی حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ حکمت کہتے کس کو؟ حکمت کہتے ہیں خیر کی بات کو، بھلائی کی بات کو، سمجھداری کی بات کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ ہر کسی کو یہ نعمت نہیں دیتے، کسی کو اللہ یہ نعمت دیتے ہیں۔ بھلائی کی، خیر کی بات سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے یہ نعمت مقدر فرماتے ہیں اسی کو یہ نعمت ملتی ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دیتے ہیں اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ جس کو حکمت ملی اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو خیر کا بہت بڑا حصہ ملا۔ اور حکمت کہتے کس کو ہیں؟ میں نے بتایا کہ بھلی بات کو، سمجھداری والی بات کو حکمت کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام سے متعلق یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ جس آدمی کے پاس کام کیا کرتے تھے اس نے ایک مرتبہ حضرت لقمان سے کہا، لقمان جاؤ بکری ذبح کرو اور اس بکری کے جسم کا جو سب سے بہترین حصہ ہے اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت لقمان اپنے مالک کا حکم سن کر گئے، بکری ذبح کی اور بکری میں سے دو چیزیں لی، ایک دل دوسرا زبان، لا کر ایک پلیٹ میں مالک کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ بکری کے پورے جسم میں سب سے بہترین حصہ یہی ہوتا ہے، دل اور زبان۔ مالک بڑا خوش ہوا۔ کچھ دن گزرے، پھر چند مہینوں کے بعد ایک مرتبہ مالک نے حضرت لقمان سے کہا کہ لقمان جاؤ اور بکری ذبح کرو، بکری میں جو سب سے بدترین چیز ہوتی ہے اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت لقمان نے حکم کے مطابق پھر بکری ذبح کی، پھر دل اور زبان یہی دو چیزیں پیش کی اور پیش کر کے کہا یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ مالک نے جب دیکھا اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے لقمان حکیم سے پوچھا، لقمان کیا بات ہے؟ پہلی مرتبہ میں نے تم سے بہترین چیز کے بارے میں سوال کیا تھا تو تم نے دل اور زبان کاٹ کے پیش کیا تھا، اور پھر اب میں نے آپ سے بکری کی بدترین چیزوں کے بارے میں کہا تو پھر تم دل اور زبان لے کر آئے، کیا ہے قصہ؟ تو حضرت لقمان نے اپنے مالک کو بڑے ادب سے کہا کہ مالک، پہلی مرتبہ تم نے سوال کیا تھا بکری میں سب سے بہترین چیز، تو یہی بہترین چیز دل اور زبان ہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے سوال کیا تھا بدترین چیز بھی یہی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر نور ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تو پھر اس کی زبان سے خیر والے، بھلائی والے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ تو دل میں نور ہوتا ہے تو زبان سے بھلی چیزیں نکلتی ہیں۔ جب دل کا نور اور زبان کی بھلی چیزیں نکلتی ہیں تو انسان کا پورا جسم ان چیزوں کو قبول کرتا ہے اور اپناتا ہے۔ تو جب دل اور زبان صحیح تو پورا انسان صحیح۔ اور دوسری مرتبہ آپ نے سوال کیا تھا سب سے بدترین چیزوں کے بارے میں، تو بدترین چیزیں بھی یہی ہے۔ جب انسان کا دل بگڑتا ہے، انسان کے دل میں ایمان کے بجائے کفر ہوتا ہے، انسان کے دل میں محبت کے بجائے دشمنی، نفرت، کینہ، کپٹ، عداوت ہوتی ہے، تو پھر جب گندی چیزیں دل میں بھرتی ہیں تو زبان سے بھی گندی چیزیں نکلتی ہیں، اور پھر انسان کا جو پورا جسم ہے وہ سب کا سب انہی گندی چیزوں میں لت پت ہونے لگتا ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان حکیم کو غیر معمولی حکمت عطا فرمائی تھی۔ لقمان حکیم کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، بعد میں جب اللہ نے ان کی زبان سے حکمت جاری فرمائی
تو پورے سماج میں ان کی بڑی عزت ہوئی اور لوگ بڑی توجہ اور غور کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے تھے، تو اتفاق سے وہاں پر ایک اور آدمی گزرا جو بکریاں آپ کے ساتھ چرایا کرتا تھا۔ اب گزرتے گزرتے اس کی اچانک نظر اٹھی دیکھنے کے لیے کہ کون صاحب اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن جب اس کی نظر چرواہے کی حضرت لقمان پر پڑی تو بڑا دنگ رہ گیا۔ وہ حضرت لقمان کے پاس آ کر کہنے لگا، لقمان تم وہی تو نہیں جو فلاں جنگل میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ لقمان حکیم نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں جو فلاں جنگل میں تمہارے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے لقمان حکیم سے پھر پوچھا، لقمان یہ بتاؤ، میں تو وہی چھابو کا چھابو ہوں، جب بھی بکریاں چراتا تھا آج بھی بکریاں ہی چرا رہا ہوں، لیکن تمہارا حال تو بڑا عجیب ہے۔ جب تو بکریاں چراتے تھے، اب تمہاری عزت، تمہارا مقام و مرتبہ اور سوسائٹی میں تمہاری محبت بڑی قابل رشک ہے۔ یہ بتاؤ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ تمہیں کیسے دیا؟ وہ کون سی چیزیں تھیں، وہ کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے تمہاری کایا ایسی پلٹ گئی کہ ایک بکریاں چرانے والے سے نکل کر بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر نصیحت کرنے والے بن گئے؟ یہ اس چرواہے نے پوچھا۔ لقمان حکیم نے اس چرواہے کو جو جواب دیا، میرے پیارے نوجوانوں، یہ جواب اپنے دل پر نقش کر لو، ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ لقمان حکیم نے جو باتیں اس چرواہے کو بتائیں اپنی کامیابی اور عزت سے متعلق، اگر آپ بھی ان باتوں کو اپنائیں گے، ان باتوں کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو جو عزت خدا نے لقمان حکیم کو دی تھی وہ عزت اللہ آپ کو بھی دے گی۔ لقمان حکیم نے اس چرواہے کو کہا، سنو، مجھے یہ عزت، یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا، چند اعمال کی بنیاد پر ملا۔ پہلا عمل یہ ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، میں ہمیشہ سچ بولا کرتا تھا۔ دوسری صفت یہ تھی کہ میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا، جو بھی چیزیں امانت کی ہوتی تھی ان چیزوں کو امانت ہی کی طرح سمجھتا تھا، ان کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا۔ تیسری بات لقمان حکیم نے کی، میں بیہودہ چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا تھا، بیہودہ چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا تھا، میں بس وہی کام کرتا تھا اور اپنا وقت انہی چیزوں میں لگاتا تھا کہ جہاں پر وقت لگانے سے یا تو مجھے دنیا کا فائدہ ہوتا یا آخرت کا فائدہ ہوتا، وہیں میں اپنا وقت انویسٹ کیا کرتا تھا۔ ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا، گھنٹوں بیٹھ کر لایعنی فضول قسم کی گفتگو کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی تاک جھانک کرنا، یہ میری عادت نہیں تھی۔ جب میں نے ان چیزوں کو اپنایا تو اللہ رب العزت نے مجھے حکمت عطا فرمائی۔ حکمت جو ملی وہ ان صفات کی وجہ سے ملی۔ جب حکمت میرے اندر آئی تو پھر اللہ رب العزت نے اس حکمت کی خوشبو کو پھیلایا، تو پھر اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے مقام، مرتبہ، عزت سب کچھ عطا فرمایا۔
آج ہمارے اپنے جتنے نوجوان ہیں، ان کی پیچھے رہنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ مقصد سے بھٹک چکا ہے۔ ماں باپ نے بچپن کے اندر آپ کو ایک لائن میں تعلیم سے متعلق لگا دیا اور آپ کو ٹارگٹ دے دیا کہ دیکھو بیٹا، آپ کو انجینئر بننا ہے یا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے۔ ایک باپ نے آپ کو ٹارگٹ دیا، دوسری طرف آپ کا جو باپ ہوتا ہے اپنی پوری قوت اور توانائی ان پیسوں کو کمانے اور حاصل کرنے میں لگاتا ہے جو آپ کی تعلیم میں آپ کے مستقبل اور فیوچر کو بہتر بنانے میں معاونت ہو سکے۔ اپنے جسم کا خون پسینہ بنا کر باہر نکالتا رہتا ہے، وہ اپنا آرام، چین و سکون، راحت سب کچھ تج دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اور آپ کیسے ہیں دیکھیے، آپ کا معاملہ، آپ کا باپ اتنی آپ کے لیے محنت کر رہا ہے اور آپ کا جواب باپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ ہیں دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ ہیں مختلف قسم کے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ہیں کہ فونوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ ہیں کہ دوستوں کے ساتھ ٹھٹی ٹھاٹا کر رہے ہیں۔ گھر میں نکلتے ہوئے ماں باپ کو دلاسا دلاتے ہیں کہ میں کالج جا رہا ہوں، پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گھر سے تو بڑے ٹھاٹھ سے نکلتے ہیں، اور لیکن آپ کبھی کسی پارک میں پہنچتے ہیں، کبھی کسی شاپنگ مال چلے جاتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کے تعلقات کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کا جو تعلق بننا تھا وہ کتابوں کے ساتھ، آپ کا تعلق بننا تھا آپ کی اپنی صلاحیتوں کو بنانے اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے، اس پر آپ کا کنسنٹریشن ہونا تھا۔ لیکن یہ چیز جس کا آپ کے باپ نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ چھوڑ کر اب آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ آپ کے مشاغل ہیں آپ کی کلاس میں پڑھنے والی کوئی بچی، یا آپ کے خاندان میں رہنے والی کوئی لڑکی، یا آپ کے محلے میں رہنے والی کوئی اور۔ اب پھر آپ کے اپنے دوست احباب، یہ چیزیں آپ کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر سال میں بڑے اہتمام سے دیکھتا ہوں کہ انٹر کے جو نتائج آتے ہیں، ڈگری کے جو نتائج آتے ہیں، میرے دل میں بھی خیال آتا ہے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے کبھی تو ایسا ہو کہ مرد عورتوں پر بازی لے جائے۔ سالانہ جو رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، کبھی اس رزلٹ کو دیکھ کر میرے دل میں بھی بڑی خواہش اور تمنا جاگتی ہے کہ کبھی ہمارے بچے جو ہے لڑکیوں سے سبقت کر جائے۔ 15 سال سے دیکھ رہا ہوں، کبھی آج تک بچے لڑکیوں سے سبقت کر ہی نہیں سکتے۔ ہر مرتبہ 10 کا رزلٹ ہو یا انٹر کا رزلٹ ہو، زیادہ تعداد پرسنٹیج میں کامیابی کا لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے اندر غیر معمولی سمجھداری، اپنے ماں باپ کا درد عطا کیا ہے۔ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ لڑکوں کی طرح نہیں ہوتی۔ لڑکے بے حس، بے شعور، وہ کہتے ہیں باپ اتنی محنت کر رہا ہے، کرے جھک مارے، ہمیں کیا اس سے، ہمیں اپنی من مرضی کرنا ہے۔ یہ لڑکوں کا مزاج ہوتا ہے، لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کے دکھ درد کا بہت بڑا احساس ہوتا ہے۔ اگر باپ
زندگی میں کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور باپ پریشان ہو تو بیٹی جو گھر میں ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی اداؤں سے سمجھتی ہے کہ میرا باپ پریشان ہے، وہ باپ کے پاس آ کر سچے جذبے کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہانے لگتی ہے، کہتی ہے کہ بابا میں لڑکی ہوں، آپ کی مدد نہیں کر سکتی، مجھے معاف کیجئے، آپ کی مصیبت کے اندر اس وقت میرے پاس دینے کے لیے آنسو ہے خلوص والے، وہی میں آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ بچوں کے اندر اللہ نے بڑی عجیب کیفیت رکھی ہے۔ میرے پیارے بچوں، نوجوانوں، اس چیز کو سمجھو، یہ جو وقت ہوتا ہے جوانی کا، یہ آپ کی پوری زندگی کے بنانے کا وقت ہوتا ہے، دین اور دنیا دونوں۔ اگر آپ نے اس سے ہٹا کر اپنے آپ کو دیگر چیزوں کے اندر لگا لیا تو پھر موت تک آپ بس روتے رہیں۔ زندگی میں کبھی آپ کو عزت نہیں مل سکتی، کوئی اچھا مقام و مرتبہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، جب تک رہیں گے چھپ چھپ کر رہنا پڑے گا، بس اپنی ہی قسم کے تم جس طرح فیل ہو، ناکام انسان ہو، اسی طرح کے اڑوس پڑوس میں اگر کچھ ناکام انسان ہو تو بس انہی سے دل لگا کر بس انہی سے بات چیت، باقی تمہارا کوئی اچھا آدمی دوست نہیں ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اب ان لوگوں نے تو کچھ کمال حاصل نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو زندگی میں نہ کبھی کوئی اچھی نوکری مل سکتی ہے، نہ جاب مل سکتا ہے۔ اب ان کا کام کیا؟ اب یہ حسد کرنا، غلط قسم کی چیزوں میں لگنا، یہ چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ سب چیزیں اس سلسلے کو بند کیجیے۔ حضرت لقمان کی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسی بات کی روشنی میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں۔ لقمان بکریاں چرایا کرتے تھے، خدا نے ان کے جو دل پھیرے اور ان کو جنگل سے اٹھا کر اللہ نے مسند پر لا کر جو بٹھایا، یہ چیز ایسے ہی نہیں ملی گفٹ میں، اس کے لیے انہوں نے بے انتہا محنت و مشقت کی۔ لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے، وہ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا کرتے تھے بلا ضرورت، جب انتہائی ضرورت ہوتی تھی تو تبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے تھے۔ لقمان حکیم کتنے محتاط تھے، زبان سے الفاظ نکالنے میں کتنے بخیل تھے وہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، انہی کے بیٹے حضرت سلیمان ہیں علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب معجزہ عطا فرمایا تھا۔ قرآن اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر دیا تھا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کل مارکیٹ میں بچوں کے لیے کچھ چیز مل رہی ہے، اس سے جو چاہے تصویر بناتے ہیں، پھر اس کو موڑ دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی لوہا ایسے ہی تھا، کتنی بھی موٹی 25 35 راڈ لا کر دو، داؤد علیہ السلام پکڑتے تو موم کی طرح ہو جاتا۔ طاقت لگانا وہ سب ضرورت نہیں تھی، بس خالی وہ پکڑتے تو وہ موم کی طرح نرم ہوتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک اور خوبی بھی تھی،
وہ یہ تھی، بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی حاصل کرے۔ اس کے لیے داؤد علیہ السلام نے جنگ کا لباس بنانا شروع کیا۔ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی، پستول وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، جو جنگیں ہوتی تھی وہ تیر اور تلوار سے لڑی جاتی تھی۔ اب جنگی جو لباس تھا لوہے کا، اس کو حضرت داؤد نے بنانا شروع کیا۔ اب اگر آدمی یہ لباس پہن کر جنگ میں جائے گا، لڑے گا، تو سامنے والے کی نہ تلوار لگ سکتی ہے، نہ تیر اثر کر سکتا ہے۔ اب آدمی اچھا مقابلہ کر سکتا ہے اس لباس کو پہن کر، تو لوہے کا لباس بنا رہے تھے۔ اب وہ جو لوہے کا لباس تھا وہ کیسا تھا؟ گول گول زنجیروں کی شکل میں تھا، لوہا سامنے تھا، داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے، اس کو گول گول رنگ کی شکل میں ڈھال رہے تھے اور ایک رنگ کو دوسری رنگ سے جوڑ رہے تھے۔ حضرت لقمان روزانہ آتے تھے، بیٹھتے تھے۔ چند دن کے بعد حضرت لقمان نے داؤد علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی داؤد آپ کیا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، جنگی لباس بنا رہا ہوں، لباس بنا رہا ہوں، بس ختم ہو گیا۔ ایک سوال تھا، انہوں نے پوچھا، داؤد علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب وہ ایک لباس بننے میں کئی مہینے گزرے۔ لیکن اس درمیان میں نہ داؤد علیہ السلام نے لقمان علیہ السلام سے کوئی بات کی، نہ لقمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو کوئی بات کی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش۔ دل میں بہت سی مرتبہ خواہش ہوئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، پوچھوں، لیکن ان کے دل نے ان کو روکتے ہوئے کہا، چند مہینے صبر کرنے سے جو چیز خود بخود معلوم ہوگی اس کو ایڈوانس میں پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنا ان میں صبر تھا، آپ تصور اور اندازہ کریں۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اتنی بے چینی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ابھی اسی وقت ہمیں سب کچھ معلوم ہو جائے۔ وہ اتنے محتاط تھے، غیر ضروری ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے، بلکہ کسی چیز کا رزلٹ سامنے کچھ مہینے کے بعد آنے کا امکان ہوتا تو اس کے لیے بھی اگر کوئی لفظ نکالنا چاہتے تو اس کو بھی روک لیتے۔ اب ان کی پوری جو توجہ ہوتی تھی وہ اچھی چیزوں کے اندر اچھائیوں میں ہوتی تھی۔ پیارے بچوں، نوجوانوں، آپ سے بھی میری گزارش اتنی ہے کہ آپ بھی اس قسم کی اچھائیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو جو مقصد اور گول دیا ہے زندگی کا، اور وہ جو آپ کو بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی پوری توجہ انرجی اس چیز پر لگائیے۔ پڑھائی کے معاملے میں اگر کوئی سبجیکٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو پڑھتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، تو اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مدد لیجیے۔ ان کو بتائیے، بابا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن فلاں سبجیکٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کا باپ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں آپ کی اس خامی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو دوسری تدبیر ہو سکتی ہے وہ اس کو اختیار کرے گا، اور پھر وہاں لے جا کر آپ کو شریک کرے گا، کہے گا کہ بیٹا اپنی اس سبجیکٹ کی کمزوری کو یہاں سے دور کرو۔ آپ ان چیزوں کے یہ باتیں کرنے کے بجائے آپ دوستوں کی طرف، دیگر چیزوں کی طرف اپنی توجہ کرو گے تو آپ اپنی زندگی میں پیچھے ہو جاؤ گے، اور پیچھے ہو کر وقتیہ باپ کا، ماں کا دل دکھاؤ گے، لیکن حقیقی جو ناکامی ہوگی وہ آپ کو ہوگی۔
اس کا خمیازہ آپ کو ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ زندگی میں آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے۔ سماج کے اندر بھی عزت انہی کی ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ لوگ انہی کے تو پاس بات کریں گے، انہی کے پاس بیٹھیں گے۔ اب میں ایک جاہل جٹ آدمی ہوں، مجھے آتا جاتا کچھ نہیں، کون میرے پاس آئے گا؟ کون مجھ سے پوچھے گا؟ لوگ پوچھیں گے تو اس آدمی سے پوچھیں گے کہ جس کے پاس کچھ ہوگا۔ تو پھر اس طرح آپ سماج میں پچھڑتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ کی شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد بچے ہوں گے، بچے اپنی آنکھوں سے آپ کی زندگی کے منظر کو دیکھیں گے، پھر ان کی زندگی بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ کی نسلوں کا بھی نقصان ہے۔ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیے، خود کا نقصان بھی بچائیے، اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی کو خراب ہونے سے بھی بچائیے۔ اب یہ وقت ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے اور بنانے کا۔ اس کو پازیٹیو چیزوں کے اندر اچھی چیزوں میں لگائیے۔ گیماں کھیلتے ہوئے بیٹھنا، مختلف قسم کی چیزوں میں لگنا۔ آج کل تو پب جی کا جو گیم ہے، پورے کے پورے نوجوان اس کے پیچھے اتاولے ہوئے پڑے ہیں۔ ایک نوجوان کو میں نے اسی محلے کے اندر دیکھا، میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ کر گن چلا رہا تھا۔ دیوانگی اس پر اتنی طاری تھی، جو فون کا گیم اس نے دیکھا اور مجھے دیکھ کر وہ گن چلا رہا تھا۔ میرے دوستو، یہ نہیں ہے آپ کی ایکٹیویٹی۔ اگر حضرت لقمان بھی میرے اور آپ کی طرح اسی طرح کی بیہودہ چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے، نہ خدا ان کو حکمت دیتے، نہ قرآن میں ان کا ذکر ہوتا، نہ میں آج ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا۔ دنیا میں مثالیں اور تذکرے ان لوگوں کے کیے جاتے ہیں جو دنیا میں اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں، اپنا وقت اچھی چیزوں میں لگاتے ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ چلیے، حضرت لقمان حکیم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ نے لقمان سے کہا کہ اے لقمان، اللہ نے تمہیں حکمت، دانائی عطا کی ہے، خدا کی اس نعمت اور عطا پر تم اس کا شکر ادا کرو، ان اشکر للہ۔ تو فوراً حضرت لقمان نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی، کہا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ سنو، جو آدمی شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، اس شکریہ کے نتیجے میں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ در حقیقت اپنا ہی شکریہ ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس شکریہ کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ نے کہا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے، اللہ تمہاری نعمت کو باقی رکھیں گے۔ دنیا میں کسی انسان کو دین و دنیا کی جو بھی نعمت حاصل ہے، اس نعمت سے متعلق ہر انسان دو ہی چیزیں چاہتا ہے۔ پہلی چیز یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت بڑھے، دوسری چیز یہ چاہتا ہے کہ وہ باقی بھی ہو، اس سے جس طرح میں نے فائدہ اٹھایا وہ میری نسل کو بھی فائدہ دے۔ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں خدا نے شکر کے ساتھ وابستہ رکھی ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت کو بڑھائے گا بھی اور تمہارے لیے نعمت کو باقی بھی رکھے گا۔
ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو بہتر فرماتے ہیں، سماج کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہیں۔ یہ شکر فقط خدا کا نہیں ہوتا، شکر انسانوں کا بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں سوسائٹی کے اندر آپ کے آس پاس میں آپ کے دوستوں میں بہت ساری مرتبہ بہت سے لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو قلم کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، قلم نہیں ہوتا تو آپ کسی سے قلم مانگتے ہیں۔ کوئی آدمی جو آپ کو قلم دے رہا ہے وہ احسان کر رہا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے بڑے ادب اور سلیقے کے ساتھ ضرورت کے لیے اس کا قلم استعمال کریں، اور قلم واپس کرتے ہوئے نہایت شائستگی کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں۔ کہیں آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ میری ضرورت میں کام آئے، آپ نے مجھے پن دیا۔ کبھی کوئی آپ کو پانی پلاتا ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، یہ مت دیکھیے اس کی عمر کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے یہ محسن آدمی ہے، مجھے پانی کی سخت ترین ضرورت تھی، اس نے مجھے پانی پلایا، اس کا شکریہ ادا کیا۔ گھر کے اندر روزانہ آپ کی ماں آپ کے کتنے کام کرتی ہے، آپ کے کپڑوں پر پریس کرتی ہے، ٹائم میں ٹائم آپ کو کھانا بنا کر کھلاتی ہے، سونے کے لیے آپ کو بستر لگاتی ہے، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا بستر اٹھاتی ہے، گھر کے اندر آپ کی ہر قسم کی ضرورتوں کو دیکھتی ہے۔ اچھا بیٹے کی علامت یہ ہے ہر کام پر اپنی ماں کا شکر ادا کریں۔ فیس کے لیے پیسے چاہیے، آپ کا باپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا فیس باندھنی ہے، باپ آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ اپنے باپ سے کہیے کہ بابا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے دیے۔ پڑھنے کے لیے کتابیں باپ دلاتا ہے، اور آپ اپنی کتابوں کا سوال اپنے باپ کے پاس رکھتے ہیں۔ جب باپ کاپیاں کتابیں دلائے یا اس کے پیسے آپ کو خود خریدنے کے لیے دے تو آپ فوراً شکریہ ادا کیجیے۔ اس شکریہ کے رواج کو اپنی زندگی میں پیدا کیجیے، یہ چیز آپ کو بڑی فائدہ دینے والی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ دوسری طرف اللہ نعمتوں میں بڑھوتری فرماتے رہتے ہیں، اور تیسری طرف اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو آپ کے لیے باقی رکھتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے شکر کے بارے میں کہا تو شیطان نے کہا تھا اللہ سے چیلنج کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں کو ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ چنانچہ شیطان اتنا حاوی ہو گیا ہے، قرآن میں اللہ ایک مقام پر کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اکثر بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ آج حیدرآباد کے اندر شادی کے اندر ولیموں کے اندر جس قسم کے دسترخوان سجتے ہیں، یقین جانیے وہ دسترخوان ہے حیدرآباد کا جو پرنس تھا اس کا دسترخوان بھی اتنا عمدہ نہیں ہوتا تھا جتنا عمدہ ہمارے شادی اور ولیمے کے دسترخوان ہوتے ہیں۔ خدا کی اتنی ساری نعمتیں سامنے موجود ہیں، کھاتے ہیں، کھانے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ٹیسٹی نہیں تھا، یہ ایسا تھا، اس میں فلاں چیز بڑھ کر تھی، اس میں فلاں چیز کم تھی۔ 99% لوگوں کا یہ حال ہے۔
شیطان نے ایسا چکر چلایا ہوا ہے، ایسا چکر چلایا ہوا ہے، اس نے خدا سے جو چیلنج کیا تھا، اے اللہ میں آپ کے بندوں کو ناشکرہ بنا کر جہنم میں پہنچاؤں گا، ہم سب کے سب اسی کے گن گا رہے ہیں۔ اتنی عمر گزر گئی ماں باپ کی خدمت لیتے ہوئے، لیکن آج تک ہماری زبان سے اپنے ماں باپ کے لیے ایک لفظ تھینک یو، شکریہ کا نہیں نکلا۔ بہنوں سے اتنی خدمت لی گئی، لیکن ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے کبھی زبان نہیں گھسی۔ اتنی نعمتیں ہم نے اللہ کی کھا لی، اس چیز کو بدلیے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ آیت کا آخری حصہ بڑی سخت بات اللہ نے کہی، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سنو، جو کوئی ناشکری کرے گا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں۔ خدا نے کہا کہ شکر کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم شکر کرو گے تو اللہ کی خدائی بڑھے گی، نہیں ہے ایسا۔ اور ایسے ہی یہ ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو خدا کا عذاب بڑا سخت ترین ہے۔ خدا نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، اللہ وہ نعمتوں کو تم سے چھین لے گا، ختم کر دے گا، مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، اور اللہ کا تمہارے ناشکرے ہونے سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ بے نیاز ہے، تمہاری ناشکری سے بھی ان کو فرق نہیں پڑتا، تمہاری شکر گزاری سے بھی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ فرق جو پڑتا ہے تمہاری اپنی زندگی کو پڑتا ہے۔ شکر گزاری کرو گے تو زندگی اچھی ہوگی، ناشکری کا راستہ اپناؤ گے تو تمہاری اپنی زندگی کھڈے لائن لگے گی۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب اگلی آیت میں لقمان حکیم کی نصیحت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی۔ نصیحت کہتے کس کو ہیں؟ خیر خواہی کی بات کو، ایسی بات کہ جس کے نتیجے میں انسان برائی سے بچے، اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف لگ جائے، ذلت سے نکلے، ترقیوں کی راہ پر لگے، ایسی بات کو نصیحت کی بات کہتے ہیں۔ اب لقمان حکیم نے جو نصیحت کی اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں لقمان حکیم کی اس نصیحت کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنے کرم سے بے مقصد چیزوں میں اپنے آپ کو لگانے سے محفوظ فرمائے۔ زندگی کے اندر ماں باپ، اساتذہ کی طرف سے ہمیں جو گول دیے گئے ہیں، اللہ ان گول کے مطابق اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کا استعمال کرنے، غلط صحبتوں سے، غلط چیزوں سے، غلط عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی اور خوبی والی چیزیں پیدا کرنے کی، اپنے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔